اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ سورہ فاتحہ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ہم پہنچے تھے صراط الذین انعمت علیھم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج ہم اس سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 کے بارے میں ہم بیان کریں گے کہ اہل بیت علیہم السلام نے اس آیت کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، صراط الذین انعمت علیہم فہدیتہم بالاسلام وبولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام ولم تغضب علیہم ولم یضلوا غیر المغضوب علیہم الیہود والنصارى والشکاک الذین لا یعرفون امامت امیر المؤمنین ولا الضالین عن امامت علی بن ابی طالب۔ تو یہاں پر روایات جو نقل ہوئی ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ یہاں پر حصر نہیں ہوتا، البتہ روایات میں اس کے روشن مصادیق ہوتے ہیں۔ امام باقر علیہ الصلوۃ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم سے مراد یہ جو سیدھا راستہ ہے، یہ جو وہ راستہ جس پر خدا کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ کون سا راستہ ہے؟ کہ وہ راستہ ہے جو ولایت علی ابن ابی طالب والا راستہ ہے، مسلمانوں والا راستہ ہے۔ اور جو مغضوب راستہ ہے، جس راستے کو پر غضب الہی ہے، اس سے مراد وہ افراد ہیں جو یہود اور نصارہ ہیں۔ اس سے مراد وہ ہیں وَالشُّكَّاكِ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ امامت امیر المؤمنین، اس سے مراد وہ افراد ہیں جو مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کو نہیں پہچانتے، اس میں شک کرتے ہیں۔ اور ظالم سے مراد جو وہ افراد ہیں جو مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کو مانتے بھی نہیں ہیں اور دوسرے گمراہ راستے پہ چلے گئے۔ اس روایت میں جو یہ بہار انوار کی جلد نمبر 25 پہ یہ روایت موجود ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں مولا فرماتے ہیں کہ شیعۃ علی الذین انعمت علیہم بولایت علی بن ابی طالب۔ یہاں پر جو صراط الذین انعمت علیہم سے ایک جو مصداق لیا جا سکتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شیعیان علی ہیں جس پر اللہ نے اپنی نعمت نازل کی ہے۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب، اور ان پر غضب نہیں ہے، وہ گمراہ نہیں ہوں گے اس حساب سے، کیونکہ وہ شیعہ علی ہیں۔ ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم یعنی محمد والذریہ، یہاں سے مراد یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ذریت ہے۔ اور مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ان من تجاوز بامیر المؤمنین العبودیہ فہو من المغضوب علیہم ومن الضالین۔ جو افراد تجاوز کرتے ہیں، میں اس معنی اس انداز سے ترجمہ کروں کہ وہ عبودیت اور بندگی سے جو نکال دیتے ہیں مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، تجاوز کرتے ہیں، وہ افراد مغضوب علیہم ہے، یعنی وہ افراد جو غلو کرتے ہیں مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اس انسانیت اور عبدیت سے نکال کے معبود کے راستے تک پہنچا دیتے ہیں، تو وہ افراد مغضوب ہیں۔ خداوند متعال کا ان افراد پر غضب ہے، وہ گمراہ ہیں۔ اس سے مراد وہ افراد ہیں جو منحرف ہو گئے۔ اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نحن الطریق الواضح والصراط المستقیم الی اللہ عز وجل ونحن من نعمت اللہ عز وجل علی خلقہ، ہم وہ واضح راستہ ہیں، ہم صراط مستقیم ہیں، اور ہم ان نعمتوں میں سے ہیں جو خداوند متعال نے اپنے خلق پر نازل کی ہے۔ انعمت علیہم کے مصداق ہیں، صراط الذین انعمت علیہم کے مصداق اگر ہیں تو مولا باقر فرماتے ہیں ہم ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم توکید فی السؤال والرغبہ
وذکر لمن تقدم من نعمہ علی اولیاء، ایک اور بھی احتمال ہے کہ وہ نعمتیں جو انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء کو تھیں، اس سے مراد وہ نعمتیں ہیں۔ تو یہاں پر حصر نہیں کیا جا سکتا، انبیاء بھی مراد ہیں، اولیاء بھی مراد ہیں، ائمہ بھی مراد ہیں، ولایت علی ابن ابی طالب بھی مراد ہے، یہ سب چیزیں ان کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ جیسے روایات میں آپ واضح انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نعمت یعنی وہی راستہ، کون سا راستہ؟ اللہ والا، وہی صراط الہی، صراط علی، صراط محمدی، صراط علوی، یہ مراد ہے۔ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اور روایت میں جو بحار الانوار اور تفسیر عیاشی میں اور تفسیر اہل بیت میں موجود ہے، الصراط المستقیم صراط الانبیاء وَهُمُ الذین انعم اللہ علیہم، وہی صراط انبیاء مراد ہے۔ تو اس حساب سے وہ افراد جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس تفسیر سے مراد، اس صراط الذین انعمت علیہم سے مراد کون ہے، تو وہی امر اللہ عبادہ ان یسألوہ طریق المنعم علیہم وہم النبیون والصدیقون والشہداء والصالحون۔ منعم علیہ، جن پر نعمتیں نازل کی گئی ہیں، جو ان کے ابرز مصداق ہیں، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالح ہیں، مولا علی ہے، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے۔ اور جو مغضوب ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو اس کے لیے مولا علی فرماتے ہیں اما قولہ عز وجل غیر المغضوب علیہم فاولئک الیہود، وہ یہود ہیں۔ قرآن کی بھی آیات ہیں کہ یہ یہود آپ کے دشمن ہیں، یہ سب سے بڑے دشمن ہیں آپ کے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود بھی ہیں، وہ افراد جو گمراہ ہیں وہ بھی ہیں، اور وہ افراد جو عبد کو معبود بنا دیتے ہیں وہ بھی ہیں، جو ولایت علی کو نہیں مانتے وہ بھی غیر المغضوب علیہم کے مستحق ہیں۔ اور ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں المغضوب علیہم النصاب، ناصبی جو ہیں وہ بھی غیر المغضوب علیہم کے مصداق ہیں، یہودی بھی مصداق ہیں۔ اس حساب سے ان ساری آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد وہی یہود، وہ نصارہ، وہ شک کرتے ہیں جو افراد مولا علی کی ولایت میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں، ان چیزوں میں جو شک کرتے ہیں، جو اہل بیت علیہم السلام کے راستے بھی نہیں چلتے، مراد اس سے وہی ہیں۔ خداوند متعال ہمیں صراط الذین انعمت علیہم کے جو افراد ہیں، جو مستحق افراد ہیں، جو مصادیق ہیں، ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ